تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے کہ سورج کوئی دیوتا نہیں ہے، سورج کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ چمکتا ہے، اور جب اللہ کی مرضی ختم ہو جاتی ہے یہ اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ اگر یہ دیوتا ہوتا تو یہ شام میں مغرب کے اندر جا کر چھپتا نا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ جا کر عرش کے نیچے جا کر یہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دوبارہ یہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے میرے اور آپ کے رب سے۔ اللہ اگر کہتے ہیں کہ چلیے ہو جائیے طلوع، تو طلوع ہو جاتا ہے مشرق سے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کے لیے اجازت نہیں ملے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مشرق کے بجائے آج مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ پھر یہ مغرب سے طلوع ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، یہاں تک چڑھے گا پھر واپس چلا جائے گا، سمجھ لیجیے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سورج بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، لہٰذا اے انسانوں اس کی پوجا نہ کرو، اس کے لیے وندنا نہ کرو، اس کے لیے نمسکار نہ کرو، اس کے لیے عبادت نہ کرو، اس کے لیے اپاسنا نہ کرو، پوجا نہ کرو، اس کی پوجا میری کرنے کی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے اور آپ کے جو نبی تھے وہ واقعتاً نبی تھے، کوئی بناوٹی نبی نہیں تھے۔ کہ آج کل بہت سارے دشمنان اسلام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ بعض بے وقوف عقل سے پیدل لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دماغی اعتبار سے چلے ہوئے شخص تھے، جن کے دماغ کے اندر کچھ فطور تھا۔ جتنے بھی آج کل کے جو مستشرقین مصنفین ہیں، انگریز مصنفین ہیں یا یہودی مصنفین ہیں، وہ جو کتاب لکھتے ہیں، جو رائٹرز ہیں، وہ عام طور پر ایسی باتیں کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اور ہمارے اسکولی جو طلباء ہیں، جو پڑھے لکھے طبقہ ہے، وہ عام طور پر ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس بنا پر ان کا دماغ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، ٹہل جاتا ہے، اور طرح طرح کے اعتراضات اسلام پر ان کو ہونے لگتے ہیں، پیغمبر اسلام کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات ان کو ہونے لگتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ کسی کو ہو تو کسی عالم سے آپ رابطہ کیجئے، اپنے مسائل کو رکھیے، سوال کیجئے، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ بعض شعبوں کے اندر رہنمائی کی ہو اور بعض کے اندر نہ کی ہو، پیدائش کو بیان کیا ہو، وفات کو نہ بیان کیا ہو، جوانی کو بیان کیا ہو، بڑھاپے کو نہ بیان کیا ہو، مردوں کے مسائل بیان کیے ہوں، خواتین کے نہ بیان کیے ہوں، امراء کے بیان کیے ہوں، غربا کے نہ بیان کیے ہوں، بادشاہوں کے مسائل بیان کیے ہوں، رعایا کے مسائل نہ بیان کیے ہوں، حکومت کے مسائل بیان کیے ہوں، اور حکومت کو چلانا کیسا ہے وہ مسائل بیان نہ کیے ہوں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی مسائل، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اختتام تک جتنے بھی مسائل انسان کو پیش آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں، سب کی جانب رہنمائی کی۔ تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے میرے اور آپ کے نبی کے سچے نبی ہونے کی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بچے کا انتقال ہوگا، اس بنا پر سورج گرہن ہو گیا، تو موقع تھا آپ اپنا نمبر بنا سکتے تھے، آپ اس کی وضاحت نہ دیتے، اس مسئلے کو کھول کر نہ بیان کرتے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی کہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کے بچے کا انتقال ہوا تو اس کے غم کے اندر سورج بھی کیا ہو گیا، گرہن ہو گیا، تو آپ خاموش رہ سکتے تھے اپنا نمبر بنانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی شان کو بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، میرے بچے کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن نہیں ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے انتقال کی وجہ سے بھی سورج گرہن نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے صاف کھول کر بیان کر دیا، نمبر بن سکتے تھے دو چار آپ کے، لیکن آپ نے بننے نہیں دیا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، ایمان والی نعمت ہے۔ اور چونکہ ایمان ملا ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہمیں قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے اور وہ ملی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ احادیث بہت بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کے لیے اور وہ ملی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس بنا پر مسلمانوں کو تو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا ہی کرنا چاہیے، ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے میرے اور آپ کے نبی راضی ہوتے ہوں، خوش ہوتے ہوں، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے، ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جس سے میرے اور آپ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے اعمال جو کچھ ہم کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں،
احادیث کے اندر آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک دن کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے. اور اللہ کے رسول مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس شخص نے کس کو کیا عمل کیا ہے. اگر کوئی بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ یا بندی غلط کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے. اس بنا پر میرا عزیز ہو، اپنے لیے اور اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے کم از کم ہم اچھے اعمال کرنے کی پابندی کریں. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں. لیکن یاد رہے کہ اسلام کے اندر ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک حد ہے. نہ اس سے زیادہ خوشی منانی چاہیے، اور نہ وہ جگہ وہ دن جہاں اللہ کے رسول نے خوشی منانے کا حکم نہیں فرمایا ہے اس دن خوشی منانا چاہیے. تو اس مہینے کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کے اندر 12 وفات یا 12 ربیع الاول یا عید میلاد النبی کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے. اس کے لیے چھٹیاں منائی جاتی ہیں. اسکولوں میں بھی چھٹی ہوتی ہیں، کاروبار سے بھی ہم چھٹی کرتے ہیں، دکانوں کی بھی چھٹی کرتے ہیں، تجارت اور زراعت کھیتی سب چیزوں کی ہم چھٹی کر دیتے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہے کہ کیا واقعتاً اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے اندر ان میں سے کوئی کام کیا ہے؟ کیا جھنڈیاں اس نے لگائی ہیں، یا اس نے روشنیاں روشن کی ہیں، چراغ اس نے جلائے ہیں، یہ کوئی کام کیا ہے؟ یعنی اس تعلق سے کوئی نہ کوئی چیز ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات میں. تو جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. لہذا عید میلاد النبی کے نام پر جو چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں جو ہو رہی ہے وہ سب بدعات و خرافات ہے. اس بنا پر اگر نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو وہ کام کرو جس کو میرے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے. اور ایک عجیب بات آپ یاد رکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 12 تاریخ کو ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، اس بنا پر ہم خوشی مناتے ہیں. لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کے اندر اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ 8 کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، 8 ربیع الاول. بعض کہتے ہیں کہ 9 کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ 12 کے اندر. لیکن سب سے صحیح جو قول ہے وہ 9 والا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور اسی طریقے سے آپ کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. تو اب ہم اندازہ لگائیں کہ عید میلاد النبی منا کر ہم اللہ کے رسول کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں. ولادت تو 9 تاریخ کو ہے اور ہم 12 تاریخ کو عید میلاد النبی مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. تو گویا اللہ کے نبی کے وفات پر ہم خوشی منا رہے ہیں. اندازہ لگائیے اس جہالت کا کہاں تک یہ جہالت پہنچی. تو اس بنا پر میرا عزیز ہو یہ بالکل نہ کرے. ہاں اللہ کے رسول سے ایک روایت کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول پیر اور جمعرات کے دن خاص طور سے روزہ رکھتے تھے اور پسند فرماتے تھے. پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول سے جب معلوم کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پیر کے دن اللہ کے یہاں چونکہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور پیر کا دن ہی میری ولادت کا ہے. اس بنا پر میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس بنا پر میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. اور جمعرات کا روزہ میں اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ جمعرات کے دن بھی اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں. تو یہ 2 چیزیں ثابت ہیں. تو اس بنا پر اگر کسی شخص کو کوئی کام کرنا ہی ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے.